میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، بس میری ہی عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو سیدنا عمر بن خطاب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، کس قدر پاکیزہ کلام ہے! بے شک وہی واحد یکتا عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں۔ سیدنا عمر کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اپنا لہو لہان چہرہ لیے گلاب کے پھول کی طرح کھل کے اپنے بھائی سے محبت سے لپٹ گئیں۔ سیدنا عمر کے بہنوئی بھی محبت اور رقت میں روتے ہوئے سیدنا عمر سے آ کر چپک گئے۔ چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے سیدنا خباب بن العارت بھی مسکراتے ہوئے نکل آئے۔ سب خوشی سے ابلتے ہوئے دودھ کی طرح اچھل رہے تھے۔ ان کی نس نس اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی تھی۔ خباب بن العارت نے کہا، عمر تمہیں بشارت ہو، مبارک ہو، آقا کی تمہارے حق میں کی ہوئی دعا قبول ہو گئی۔ سیدنا عمر جو چند گھڑیاں پہلے جس طرح ایک منفی ارادے کی انتہا پہ تھے، اسی لمحے کی خوش نصیبی دیکھیں کہ وہ پاکیزگی اور وارفتگی کی انتہا پہ آ گئے۔ بولے، مجھے ابھی آقا کی خدمت میں لے چلو۔ ادھر نعیم نے بھاگم بھاگ جا کے دار ارقم میں آقا اور دوسرے مسلمانوں کو خبر دے دی تھی کہ عمر بن خطاب تلوار ہاتھ میں لے کر برے ارادے سے ادھر کے لیے نکلا تھا۔ وقتی طور پہ اسے ٹال کے اس کی بہن کی طرف بھیجا ہے، کہیں وہ پھر نہ ادھر آ جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد دار ارقم کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس بار یہ دستک جھکے ہوئے سر کے ماتھے کی تھی۔ گھر کے اندر کے لوگوں نے دروازے کی درزوں سے عمر بن خطاب کو اسی طرح گلے میں تلوار حمائل دہلیز پہ کھڑے دیکھا تو گمان کیا کہ ابھی تک شاید عمر اسی برے ارادے سے آیا ہو۔ ادھر کایا پلٹ ہو چکی تھی۔ چند گھڑی پہلے جو چراغ بجھانے والی آندھی بن کے نکلا تھا، وہ اب اسی چراغ کا پروانہ بنا چکا کھڑا تھا۔ گھر کے اندر مسلمان ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا جائے۔ ان مسلمانوں میں رستم قریش حمزہ بھی تھے۔ جی کڑا کر بولے، جاؤ دروازہ کھول دو۔ اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے ٹھیک، ورنہ اس کی تلوار سے اسے کاٹ دوں گا۔ جاؤ کھولو دروازہ۔ دروازہ کھلتا ہے، چوکھٹ پہ عمر بن خطاب سر جھکائے شمع کے نور پہ جل مرنے والے پروانے کے پر پہنے عجز سے کھڑے ہیں۔ ایسے لمبے چوڑے جسا کے آدمی کو عجز کے ساتھ اپنی دیوانگی کو آقا کے حضور پیش کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا تھا۔ سکھانا بھی خود آقا نے ہی تھا۔ دو آدمیوں نے کندھے سے پکڑ کر عمر بن خطاب کو آقا کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ شمع اپنے پروانے کی پرواز دیکھ چکی تھی۔ دنیاوی اقرار کے لیے منہ سے کہلوانا ضروری تھا۔ آقا نے عمر کا کرتا پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، خطاب کے بیٹے، اسلام لاؤ۔ سیدنا عمر کا جسم کیا، روح کی بوٹی بوٹی اچھل کے بول پڑی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوائے خدا کے، اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب کے منہ سے یہ الفاظ سن کے آقا نے فرط جذبات سے بآواز بلند نعرہ لگایا، اللہ اکبر کے نعرے ہر مسلمان لگانے لگا۔ صفا کے پاس اس دار ارقم میں لگائے گئے وہ اللہ اکبر کے نعرے ایسے بلند، عرفہ، باوقار اور اونچے تھے کہ 200 گز دور خانہ خدا میں اس کے 360 بتوں کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ ان بتوں کے گردا گرد بیٹھے قریشی بدخواہوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اسی دن سیدنا عمر نے آقا سے التجا کی، آقا جب ہم حق اور سچ پہ ہیں تو پھر کسی سے کیوں گھبرائیں؟ آج شام کی نماز ہم اکٹھے مل کے حرم کعبہ میں ادا کریں گے۔ کہتے ہیں اس وقت 39 مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر بن خطاب 40ویں مسلمان تھے۔ مسلمانوں کی 2 قطاریں بنائی گئیں۔ ایک قطار کے آگے رستم قریش امیر حمزہ تھے، دوسری کے آگے سیدنا عمر بن خطاب، درمیان میں آقا شمع رسالت۔ پروانوں کی وہ کعبہ کے صحن میں اکٹھی پڑھی گئی پہلی نماز تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب کی پہاڑ شخصیت میں اتنا بڑا اجالا ہو گیا تھا، ایسا انقلاب آ چکا تھا، ان کا جی چاہا کہ فوراً سارے مکہ کے لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے۔ کسی سے مشورہ کیا، ایک نے بتایا کہ جمیل بن معمر جمہی پیٹ میں بات نہیں رکھتا، فوراً نشر کر دیتا ہے۔ سیدنا اس کے پاس گئے، بولے، جمیل تجھے پتہ ہے کیا ہو گیا؟ وہ حیران آنکھیں کھول کے بولا، کیا؟ سیدنا عمر بولے، میں محمد کے دین پہ ایمان لے آیا ہوں۔ جمیل نے بس اتنا ہی سنا اور اپنی چادر کھینچتا ہوا خانہ خدا کی طرف دوڑا۔ سیدنا عمر اس کے پیچھے پیچھے، وہ بولتا جائے، لوگو سنو، عمر بن خطاب بے دین ہو گیا۔ سیدنا اس کے پیچھے مسکراتے ہوئے بولے، جھوٹا ہے، بے دین میں نہیں ہوا، دین کو ماننے والا ہو گیا ہوں، مسلمان ہوا ہوں۔ جمیل نے لوگوں کو بھڑکا دیا۔ حرم کے آس پاس بیٹھے ہوئے قریشی اٹھ کے سیدنا عمر کی طرف دوڑے۔
کچھ زبانی برا بلا کہنے لگے، کچھ اچھل اچھل کے اتنے لمبے مضبوط سیدنا عمر پہ دھپے مارنے لگے۔ سیدنا اپنے بازوؤں سے حملہ آوروں کو ادھر ادھر گراتے رہے، وہ بڑھتے رہے۔ اتنے میں ایک ریشمی قیمتی قبا پہنے ہوئے ایک بوڑھا آیا اور بولا، کیا بات ہے، ہٹو۔ وہ بولے، عمر بے دین ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، اس میں تمہارا کیا حرج ہے؟ اس نے اپنے لیے جو چاہا پسند کیا، تم عمر پہ کیوں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے عمر کی قوم بنو ادی تم سے باز پرس نہ کرے گی؟ وہ بوڑھا عاص بن وائل تھا۔ اس کی بات سن کے سب پیچھے ہٹے، بادلوں کی طرح بکھر گئے۔ پھر سیدنا عمر کو خیال آیا، جیسے اس کی خبر سن کے سب سے زیادہ تکلیف ہونی ہے اسے تو سناؤں۔ انہیں فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی، جا کے اپنے ماموں ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل لپک کے آیا، چہک کے بولا، میرا بھانجا کوئی اچھی خبر لایا۔ شاید ان کے کانوں میں بھنک پڑ گئی تھی کہ عمر بن خطاب دن کو ایک برے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ ابو جہل کے چہرے پہ کسی بڑی خوشخبری سننے کی آس تھی۔ سیدنا عمر نے کہا، ماموں، یہ بتانے آیا ہوں کہ آئندہ میرے آقا کو تنگ نہیں کرنا۔ میں محمد کے دین پہ ایمان لے آیا ہوں، انہیں اپنا آقا مان چکا ہوں۔ ابو جہل کا چہرہ کرچی کرچی ہو گیا، ایسے لگا جیسے اس کی روح میں دھماکہ ہو گیا ہو، وہ اندر سے فنا ہو گیا ہو۔ منہ سے اول فول بکتا ہوا وہ الٹے پاؤں اپنے گھر کی دہلیز کے اندر بھاگا اور ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔ حج کے دنوں میں قریش کے سردار اپنے لوگوں کو مکہ آتے راستوں پہ بٹھا دیتے۔ اس کی باتیں نہ سننا، وہ خود کو خدا کا رسول مانتا ہے، اکثر زائرین ڈر جاتے، آقا کے قریب نہ آتے۔ اس سال 11 نبی کو زائرین میں ایک بڑے قبیلے دوس کا سردار طفیل بھی آ گیا۔ دوس قبیلہ ازد کی شاخ تھی، جن کا تعلق قحطانیوں سے تھا، جو اس حوالے سے یثرب میں آباد اوس و خزرج کے پرانے رشتہ دار تھے۔ قبیلے کا مقام طائف سے یمن جاتی شاہراہ پہ مکہ سے 300 میل دور تھا، تقریباً اتنا ہی دور جتنا مکہ سے شمال میں یثرب، آج کل جہاں شہر ابہا ہے۔ صبح سیر میں وہاں یہ قبیلہ اس وقت آباد تھا۔ طفیل دوسی نے نہ صرف قبیلے کا رئیس تھا، بلکہ اپنے زمانے کا مانا و زیرک، دانشور، فہیم اور شاعر تھا۔ علم و سخن کے سب پیرہن جانتا تھا بھی پروقار، لمبا، اونچا، مضبوط اور جوان۔ اپنے قبیلے میں اس کے پاس مضبوط دفاعی قلعہ تھا، جو عرب میں شاذ ہی کسی رئیس کے پاس ہوتا۔ شاید اسی لیے قریش کے رؤسا نے اسے زیادہ ڈرایا۔ اس نے ڈر کے کانوں میں روئی ڈال لی۔ حرم شریف میں اتفاق سے وہ آقا کے قریب میں کھڑا تھا کہ اسے روئی ٹھونسی کانوں سے بھی آقا کے پڑھے جانے والے قرآن کے لفظ سنائی دینے لگے۔ جو لفظ کان میں پڑے، اسے اس کے ذہن میں ہلچل مچی، خود کو دل میں برا بلا کہا اور کانوں سے روئی نکال کے ہمتن گوش ہو گیا۔ آقا نے تلاوت ختم کی اور اپنے گھر چل دیے۔ طفیل دوسی کی تو کایا پلٹ چکی تھی، کچے دھاگے کی طرح بندھا پیچھے گیا، خدمت میں حاضر ہوا، سارا ماجرا سنایا اور قرآن سننے کی تمنا ظاہر کی۔ آقا نے چاروں کل سنائے، وہ تڑپ گیا، خود خوش کلام تھا، جان گیا یہ آسمانی کلام ہے۔ ہاتھ اٹھا کے اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آقا کو سیدنا طفیل دوسی نے یہ دعوت بھی دی کہ میرے قبیلے تشریف لے چلیے، میرے پاس مضبوط قلعہ ہے، آپ کی حفاظت کرنا میری سعادت ہوگی۔ آقا کا دل تو یثرب کو مدینہ رسول بنانے کا سوچے بیٹھا تھا، اسے برکت کی دعا دی۔ جانے لگا تو سیدنا طفیل دوسی نے ایک عرض کی، آقا، میری قوم تو ہم پرست ہے، ذوالشرح بت کو مانتی ہے، مجھے کوئی ایسی نشانی مل جائے جس سے قوم مرعوب ہو جائے۔ آقا نے دعا دے دی۔ اپنے قبیلے کے پاس کھڑے پہاڑ سے اترے تو آقا کی دعا قبول ہو گئی، نشانی مل گئی، نشانی بھی عجیب، دونوں آنکھوں کے درمیان چہرے پہ موم بتی کے شعلے کی طرح منور ایک تیسری آنکھ، جس سے اندھیرا راستہ منور ہو گیا۔ خوش ہوئے، پھر گھبرا گئے، لوگ یہ نہ سمجھیں چہرہ بگڑ گیا، مسخ ہو گیا۔ وہیں دور دوست کے پہاڑ سے اترتے ہوئے عرض کی، آقا، یہ قندیل خدا کو کہہ کے کسی اور جگہ منتقل کرا دیں۔ وہ دعا بھی قبول ہوئی۔ قندیل کا نور ماتھے سے اتر کے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کی نکر پہ آ گیا، روشنی اب ان کی ہاتھ کی سوٹی سے نکلے۔ اندھیرے میں گھر پہنچے تو چانن ہو گیا۔ صبح کے سویرے سے پہلے اپنے والد، بیوی اور قریبی لوگوں کو نئے دین کے کامل پر قائل کر لیا۔ قبیلے والوں نے تعامل کیا، ایک بار پھر کچھ عرصے بعد مکہ آئے۔ آقا سے اپنے قبیلے کی شکایت اور تقاضا کیا کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ آقا نے مسکرا کے ہاتھ اٹھائے اور اس قبیلے کے لیے دعائے خیر کی اور فرمایا، ان سے نرمی اور محبت سے پیش آؤ۔ ایسا ہی پھر انہوں نے کیا، قبیلہ مسلمان ہونے لگا۔
مدینے میں آقا کی ہجرت کے بعد 7 ہجری کو غزوہ خیبر کے لیے اپنے قبیلے سے 70 مسلمان لوگوں کا جتھا لے کر آئے۔ فتح مکہ کے بعد آقا سے ایک عرض کی کہ جس بت کو میں خداوند سمجھ کے پوجتا آیا، اس چوبی بت ذوالشرح ذوالکفین کو مجھے اپنے ہاتھوں سے جلانے کی اجازت دیں۔ اجازت مل گئی، بت کو جلا کے جلا دیا، جلاتے جلاتے اور پڑھتے جاتے اپنا ہی لکھا ایک شعر: اے ذوالکفین، میں تیری عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ میری پیدائش تجھ سے مقدم ہے۔ میں نے تیرے اندر آگ بھر دی ہے، اب جل۔ اپنے خدا کو آگ کے شعلوں میں جلتا دیکھ کے باقی قبیلے والے بھی شرم سے اس بت کی بندگی میں گزاری زندگی سے شرمندہ ہو کے تائب ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ پہلی بار حبشہ کی طرف جو 12 مرد اور 5 عورتیں ہجرت کر کے گئی تھیں، وہ لوگ ایک غلط فہمی سے 3 مہینوں بعد پلٹ آئے۔ انہیں ایک غلط خبر ملی تھی کہ مسلمانوں اور قریش میں صلح ہو گئی ہے۔ وہ ہنسی خوشی مکہ کی طرف پلٹے۔ قریب پہنچے تو پتہ لگا یہ تو دشمن کی چال تھی۔ الٹا قریشیوں نے سختی بڑھا دی۔ کچھ بھاگ کے پلٹ گئے حبشہ کی طرف، کچھ مکہ میں ستم سہنے پھر آ گئے۔ حبشہ میں رہ کے آنے والے وہاں کے پرانے دن یاد کرتے۔ ادھر موسم بھی اچھے تھے، ہریالی تھی۔ وہاں قبائلی نظام والا عصبیت بھرا ان گھڑ سا ماحول نہ تھا۔ حبشہ اس زمانے میں ایک متمدن تہذیب یافتہ ریاست تھی۔ وہاں دنیا کی اس وقت کی 2 عالمی طاقتوں روم اور ایران جیسا ترقی یافتہ نظام تھا۔ کہنے کو حبشہ سلطنت روم کی باجگزار اور وفادار عیسائی ریاست تھی، مگر ریاست کافی حد تک آزاد اور مکمل تھی۔ وہاں حکومت چلانے کا باقاعدہ نظام تھا۔ بادشاہ تھا، وزارتیں تھیں، مشیر تھے، حکومتی ادارے تھے، عدلیہ تھی، ٹیکس کا نظام رائج تھا، لوگوں کی فلاحی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ بادشاہ کا دربار حال تھا، رہنے کا محل تھا، اس کا شہر اور ملک کے رؤسا سمیت معززین کی آراء سننے کے لیے ایک پارلیمنٹ جیسا شورا کا اکٹھ تھا۔ مذہبی عبادت گاہیں تھیں، وہاں کے اپنے دستور تھے۔ ملک میں عمومی رواداری تھی، برداشت تھی، تنگ نظری نہ تھی، امن تھا، خوشحالی تھی، کاروبار تھا۔ جو لوگ وہاں 3 مہینے رہ کے مکہ آ گئے وہ پچھتا رہے تھے۔ مکہ میں وہی مسلمانوں کے ازلی دشمن ابو جہل، ابو سفیان، حرب، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ابی معیط، سب کی وہی فتنہ انگیزیاں، شرارتیں، ظلم، بد کلامی، بدتینتی، مسلمانوں کی عزت نفس تار تار تھی۔ ان کا کاروبار تباہ ہو گیا تھا، دن رات کی مصیبت۔ ان حالات میں آقا نے پھر مسلمانوں کو مکہ سے امن کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ مسلمان حبشہ کی طرف نکلے۔ ان کی تعداد 101 تھی، 83 مرد اور 18 عورتیں۔ ان لوگوں میں اکثریت مکہ کے شرفا کی تھی، معزز اور امیر گھرانوں کے مسلمان، اکثر ایسے جو مکہ میں اپنے اپنے قبیلے میں محفوظ اور مامون بھی تھے، جیسے سیدنا عثمان بن عفان اور ان کی زوجہ صاحبزادی رسول سیدہ رقیہ، سیدنا جعفر بن ابو طالب اور ان کی زوجہ اسمہ۔ سیدنا ابو طالب کا تحفظ تو تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے تھا۔ سیدنا جعفر کا مکے میں کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ سیدنا ابو طالب بہت مضبوط سردار تھے۔ ان کی پناہ میں تو کئی ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم کے مسلمان بھی آ چکے تھے۔ تعلق میں وہ سیدنا ابو طالب کے بھانجے تھے۔ ابو جہل سے تنگ آ کر انہوں نے اپنے ماموں سیدنا ابو طالب سے حق جوار مانگا، پناہ مانگی۔ انہوں نے پناہ دے دی۔ ابو جہل کو بہت برا لگا، بڑا اس نے شور مچایا، مگر یہ سب مکہ کے قبائل کے طے شدہ اصولوں کی بات تھی۔ کسی بھی قبیلے کا سردار کسی بھی فرد کو جو پناہ مانگے پناہ دے سکتا تھا۔ جسے پناہ مل گئی پھر اس کا کوئی دشمن چاہے وہ کوئی بھی ہو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا تو اسے قبائل کی خونی لڑائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں یکجان دو قالب تھے۔ دونوں قبیلوں کا سردار سیدنا ابو طالب تھا۔ ان کے ایک اشارے سے قبیلوں کے مابین طوفان کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس لیے بہت سے ایسے قبیلوں کے مسلمان جو اپنے اپنے قبیلے میں رہتے ہوئے اپنے قبیلوں کے بڑوں سے دکھی تھے، انہوں نے سیدنا ابو طالب سے پناہ لے رکھی تھی۔ مکہ میں بظاہر بدتینیت دشمنوں کی مسلمان شرفا پہ دست درازی کی سرعام ہمت نہ پڑتی تھی، مگر وہ مسلمانوں کے کاروبار پہ کالی ضرب لگا چکے تھے۔ مسلمانوں سے لین دین کے معاملے میں وہ ہر رواداری سے دور تھے۔ بہرحال اتنی بڑی تعداد میں اتنے معزز خاندانوں کے صاحب صلاحیت خوبرو نوجوانوں کو مکہ سے دور حبشہ بھیجنے میں آقا کی کوئی بھی اور بھی فراست دورس نتائج پہ مبنی دور اندیشی اور حکمت کا گمان ہوتا ہے، خاص طور پر جب بعد میں مملکت اسلام مدینہ میں قیام کے بعد انہی حبشہ گئے نوجوانوں میں سے اکثر کو بین الاقوامی سفارت، آئینی مشاورت کے علاوہ ریاست کے مختلف اداروں کی تشکیل نو کے لیے چنا گیا۔ یوں لگتا ہے حبشہ میں بھیجے گئے 101 لوگ ایک تربیتی کورس پہ بھیجے گئے تھے۔
جنہوں نے آگے چل کے مدینے میں قائم ہونے والی پہلی اسلامی مملکت میں ریاستی امور اور ریاست کے دنیا کی دوسری مملکوں سے تعلقات قائم کرنے میں ایک اہم رول ادا کرنا تھا۔ بنو عبدالدار جو قریش میں علم بردار معزز قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سب سے خوبرو 25 سالہ لمبے ریشمی بالوں والا مصعب بن عمیر حبشہ میں وقت گزارنے کے بعد مدینہ میں ریاست قائم ہونے سے پہلے تعلیم اور بین القبائل ڈپلومیسی میں نمایاں کارنامے سر انجام دیتا نظر آتا ہے۔ سیدہ صفیہ کے بیٹے زبیر بن عوام بھی حبشہ میں رہ کے امور سلطنت کے رازدان ہوئے۔ سیدنا جعفر بن ابو طالب تو مسلمانوں کے سب سے کامیاب سفیر مانیں گے، جنہوں نے حبشہ میں مسلمانوں کا مقدمہ کمال مہارت سے لڑا اور جیتا۔ ہوا یوں کہ مسلمان چھپتے چھپاتے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں پیدل اونٹوں پہ ساحل سمندر تک گئے، پھر وہاں سے کشتیوں میں بیٹھ کے بحیرہ احمر کے پار حبشہ میں جا اترے۔ مکہ سے 60 کلومیٹر دور شعیبہ کی بندرگاہ پہ چلے تو حبشہ کے ساحل مسو نامی بندرگاہ پہ اترے۔ وہاں سے حبشہ کا صدر مقام اکسوم زیادہ دور نہ تھا۔ مسو ابھی بھی ایریٹریا کی بندرگاہ ہے، بھاری مسلم علاقہ ہے۔ مسلمانوں کا قافلہ مسو بندرگاہ سے 250 کلومیٹر کا سفر کر کے حبشہ کے دارالحکومت اکسوم پہنچا۔ اکسوم میں نجاشی کا دربار تھا۔ نجاشی حبشی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بادشاہ کے ہیں۔ پہلی صدی عیسوی سے 12ویں صدی عیسوی تک وہاں کا ہر بادشاہ نجاشی ہی کہلاتا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے 101 لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو نجاشی کا اصل نام اسہمہ تھا۔ وہ نیک صالح صلحجو اور عادل بادشاہ تھا۔ مکہ کے دشمنوں کو بہت تکلیف پہنچی کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ان کے ظلم سے نکل کے حبشہ پہنچ گئے۔ ابو جہل، ابو سفیان اور قریش کے دوسرے اکابرین دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے۔ دارالندوہ آ کر مسلمانوں کے خلاف ہر گھٹیا سازش کرنے کی مروجہ جگہ رہی۔ سب بدتینت سر جوڑ کے بیٹھے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک وقت حبشہ بھیجا جائے، حبشہ کے مقربین کو تحائف کی صورت میں رشوت دی جائے اور مسلمانوں کو حبشہ سے نکال کے مکہ میں لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 2 عیار ترین لوگوں کا انتخاب کیا۔ ایک عمرو بن العاص جو عاص بن وائل کا بیٹا تھا، دوسرا ابو جہل کے قبیلے کا عبداللہ بن ابی ربی جو کہنے کو آقا کا پھوپھی زاد بھی تھا۔ دونوں حبشہ کے صدر شہر اکسوم پہنچ گئے۔ نجاشی اور اس کے وزیر مشیروں کو رجھانے کے لیے تحائف کی صورت میں ایک عربی گھوڑا، چمڑے کے نفیس پارچہ جات اور نجاشی کے لیے دیباج کا قیمتی جبہ ساتھ لے گئے۔ جاتے ہی انہوں نے ساز باز شروع کر دی۔ تجارت کے سلسلے میں ان کا پہلے بھی ادھر آنا جانا رہتا تھا۔ جن جن سے شناسائی تھی ان کے ذریعے بڑے افسروں اور وزیروں تک رسائی حاصل کی۔ انہیں یہ باور کرایا کہ ہمارے شہر کے کچھ بدراہ مجرم بھگوڑے باغی ہو کے ادھر آ چکے ہیں، ہم انہیں لینے آئے ہیں، انہیں حبشہ سے بے دخل کر دو۔ افسروں نے رشوت لے کر مسلمانوں کو طلب کر لیا اور سب کو پکڑ کے پابائے زنجیر کر دیا اور حتمی حکم کے لیے بادشاہ نجاشی کو خبر دے دی۔ نجاشی نیک اتوار اور عادل بادشاہ تھا، جانتا تھا کہ کسی بھی الزام کی صورت میں ملزم کو صفائی دینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا، میں تمہارے بھگوڑوں کا نقطۂ نظر سنے بغیر کوئی فیصلہ نہ کروں گا۔ اگلے دن نجاشی نے اپنے دربار میں سب کو بلا لیا، اپنے وزیر مشیر بھی بلائے۔ مکہ سے جو قریش کے عیار سفیر پہنچے تھے وہ کھڑے کر لیے۔ 101 سارے مرد و عورت مسلمان بھی حاضر کر لیے۔ قریش کے بدنیت عمرو بن العاص نے وہی الزام دہرا دیے اور گزارش کی کہ انہیں ملک سے بے دخل کیا جائے۔ مسلمانوں کو حبشہ کے عمال نے رشوت کھا کے قیدیوں کی طرح باندھ رکھا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، وہ سب دربار میں کھڑے تھے۔ عمرو بن العاص کے الزامات سننے کے بعد نجاشی مسلمانوں سے گویا ہوا، تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدنا جعفر بن ابو طالب نے بات شروع کی۔ پہلے تو انہوں نے کہا، بادشاہ، میں اپنا بیان دینے سے پہلے قریش کے عمرو بن العاص سے 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ نجاشی نے سر ہلا دیا، بولا پوچھو۔ سیدنا جعفر بولے، بادشاہ ان سے پوچھیں، ہم میں سے کوئی کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے دھوکہ کر کے بھاگا ہے؟ نجاشی نے عمرو بن العاص کی طرف دیکھا، عمرو بن العاص نے نفی میں سر ہلا دیا، بولے نہیں۔ سیدنا جعفر نے کہا، بادشاہ ان سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کا خون کر کے یا کسی کو زخمی کر کے آیا ہے؟ عمرو بن العاص بولا نہیں۔ دربار میں درباریوں کی قطاروں میں شہر کی مکھیوں جیسی بھنبھناہٹ ہونے لگی۔ سیدنا جعفر نے تیسرا سوال پوچھا، بادشاہ ان سے دریافت کریں کہ ہم میں سے کسی نے کسی کی چوری کی ہے، مال لوٹا ہے یا کسی کو مالی نقصان پہنچایا ہے؟ دربار کے لوگوں کی گردنیں جواب سننے کے لیے لمبی ہو گئیں۔ بادشاہ بھی مسکرا کے عمرو بن العاص کے خاموش سوچتے چہرے کو دیکھ کر ابرو اٹھا کے اشارے کرنے لگا، بولو۔